تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ کو یا فقہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے اختلاف کے نتیجے میں جو تحقیق ہوگی تو وہ تحقیق کے اندر بھی اختلاف جوں کا تو برقرار رہے گا اور اس سے فرقہ واریت جنم لے گی، یعنی فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ حاصل اعتراض یہ ہے کہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، یہ معترضین اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں 6 باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گی اور وہ 6 باتیں آپ ازبر یاد کر لیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ فرقہ واریت کا سبب کون سا اختلاف ہے، کس اختلاف کی بنا پر فرقہ واریت جنم لیتی ہے یا فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے، فرقہ واریت کا معنی کیا ہے، فرقہ واریت کی حقیقت کیا ہے۔ تیسری بات فرقہ واریت کے مراکز کون کون سے ہیں۔ چوتھی بات فرقہ واریت کا وجود کب سے ہوا ہے۔ پانچویں بات فرقہ واریت کا سد باب کیا ہے، یعنی فرقہ واریت کا دروازہ کیسے بند ہوگا، وہ کیا اصول اور ضوابط ہیں جس کو ہم اختیار کریں تو فرقہ واریت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور نمبر 6 بات فرقہ واریت کے اقسام کیا ہیں۔ تو یہ اگر باتیں آپ نے ازبر یاد کر لی تو انشاءاللہ فرقہ واریت کے پہ جو اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں آپ انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے، آپ کے لیے جواب دینا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کو آپ سمجھیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجتہادی اختلاف یہ فرقہ واریت کا سبب ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے، اس لیے کہ اجتہادی اختلاف یہ فرقہ واریت کا سبب نہیں ہے۔ دیکھو اختلاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی اختلاف اور ایک ہے اجتہادی اختلاف۔ جو فرقہ واریت کا سبب ہے وہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے، وہ اعتقادی اختلاف ہے۔ اصول کے اندر اور عقائد کے اندر ایک آدمی دوسرے سے اختلاف کرتے تو پھر فرقہ واریت جنم لے گی۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اس سے ہٹ کر ایک آدمی اپنا الگ سے عقیدہ گڑھتا ہے، اپنا الگ سے عقیدہ بناتا ہے تو یہ فرقہ واریت نے جنم لیا۔ تو فرقہ واریت کا سبب وہ اعتقادی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی سمجھو کہ اجتہادی اختلاف فرقہ واریت کا سبب کیوں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اگر اجتہادی اختلاف فرقہ واریت کا سبب ہوتا تو یہ اجتہاد نبی کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں، صحابہ اجتہاد کرتے ہی نہیں، ورنہ تو پھر بہت سارے فرقے بن جاتے۔ حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اجتہاد صحابہ نے کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 کی، جب یمن گورنر بنا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا تھا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بما تقضی یا معاذ اذا قضا لك قضاء یا امرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے، کوئی اگر معاملہ تمہارے سامنے پیش آتا ہے تو کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ تعالی، اگر وہ مسئلہ تمہیں کتاب اللہ میں نہیں ملتا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا، جو سنت میں آئے، جو حدیث میں آیا ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ تمہیں مسئلہ نہ کتاب میں ملتا ہے یعنی کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول اللہ میں، پھر تم کیا کرو گے؟ تو اب اگلا جملہ سننا جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا اجتہدوا برأیی،
میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن اور سنت میں غور کروں گا، اس کی اصولیات کو، اس کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس مسئلے کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے یا وہ مسئلہ میں بتلاؤں گا۔ اب دیکھو اجتہد برأیی فرمایا تو اجتہاد تھا نا۔ اچھا، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو جو ہے ڈانٹا نہیں، بلکہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایسے مارا، تھپڑ مارا، خوشی سے تھپڑ مارا، اور کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس ذات نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی ہے جس سے اللہ کے نبی خوش ہیں۔ اجتہاد سے تو اللہ کے نبی خوش ہوئے ہیں، راضی ہوئے ہیں۔ آج کل اگرچہ ایک طبقہ ایسے اس امت کے اندر پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں اول من قاس فہو ابلیس، ایک طبقہ ایسا موجود ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے اول قیاس وہ شیطان نے کیا ہے، سب سے اول اجتہاد شیطان نے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بقول ان کے کہ اجتہاد یہ شیطان کا کام ہے، حالانکہ خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا۔ اچھا، ان کی یہ بات بھی غلط ہے، یہ اصول بھی ان کا غلط ہے، یہ قاعدہ بھی ان کا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے قیاس کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، تو وہ ملائکہ نے کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا اپنا نائب بنانے کا، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں انسانیت کو نائب بنانا چاہا نا، انسان کو نائب بنانا، کہ جب ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا اور انسانیت سے اس دنیا کو آباد کرنے کا، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب دیکھو، فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہو جو دنیا میں فساد برپا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان پیدا ہوگا اور یہ جو ہے فساد برپا کرے گا؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ تو فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کو قیاس کیا جنات پر، اس لیے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے، انسان نہیں تھے، جنات تھے، اور جنات نے پوری دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہوا تھا۔ تو فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا، تو سب سے پہلے قیاس تو جو ہے وہ ملائکہ نے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حاصل جواب پہلی بات کا یہ ہے کہ فرقہ واریت کا سبب وہ اجتہادی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ اعتقادی اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟